کون ہے جو اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا؟ لیکن کیا ہمارا ایمان صرف زبان تک محدود ہے یا عمل اس کی گواہی دیتا ہے؟ ایمان ایک ایسی بنیاد ہے جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی عمارت کھڑی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کمال ایمان کیا ہے؟ وہ کون سی علامات ہیں جو ایک عام مسلمان اور ایک کامل مومن کے درمیان فرق واضح کرتی ہیں؟ آج کے اس بیان میں ہم ان اہم نشانیوں کا ذکر کریں گے جنہیں اپنا کر ہم انسان ایمان کی حقیقی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کامل ہی مطلوب اور مقصود ہے، اگرچہ ضعیف الایمان بھی محروم اور مایوس نہ ہوگا، مگر کامل ایمان کو محبوبیت اور مقبولیت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان میں کمال کیسے پیدا ہوگا اور کسی بھی انسان کے کامل ایمان ہونے کی کیا پہچان ہے، کیا نشانی ہے؟ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ، اولاد، ازواج اور دیگر تمام کی محبتوں سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک اس کے دل میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اس طرح بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ قرآن نے تو یہاں متنبع کر دیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیگر تمام محبتوں پر غالب نہیں تو عذاب الہی کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں رحمت الہی اور کمال ایمانی مطلوب ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ بس واضح ہو گیا کہ ایمان کامل کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی کامل محبت شرط ہے۔ پھر علماء محدثین نے محبت کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، حب طبعی، یعنی وہ محبت جو بتقاضۂ طبیعت ہو، جیسے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، یہ غیر اختیاری ہے اور یہ محبت اس وقت منع ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے یہ محبت۔ نمبر 2، حب عقلی، یعنی وہ محبت جس کی بنیاد عقل پر ہو، خواہ طبیعی طور پر وہ چیز گوارا نہ ہو لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے۔ جیسے کہ دوا کڑوی ہوتی ہے، کوئی شخص اسے پسند نہیں کرتا مگر چونکہ وہ ذریعہ شفا ہے اس لیے بتقاضۂ عقل وہی چیز مرغوب و محبوب ہو جاتی ہے، یہ محبت اختیاری کہلاتی ہے۔ نمبر 3، حب ایمانی، یعنی وہ محبت جو ایمانی جذبے سے پیدا ہو، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ، صلحاء، علماء اور اہل ایمان سے ہوتی ہے۔ یہ محبت حب طبعی اور عقلی دونوں سے بالا تر اور بہتر ہے اور یہ بھی اختیاری ہے۔ قرآن و حدیث میں جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے۔ لیکن محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام یہ ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت شرعی حدود میں رہ کر سب سے زیادہ ہو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے آگے ہر چیز قربان کی جائے تو یہ محبت نجات کا سبب بنے گی۔ حضرات صحابہ اور بزرگان دین کو محبت کا یہی درجہ حاصل تھا اور عاجز کا ناقص خیال یہ ہے کہ الحمدللہ ایک عام مسلمان کو بھی حب رسول کی دولت ضرور حاصل ہوتی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی اور ماں باپ تک کی توہین کو ایک عام مسلمان کسی حد تک برداشت کر بھی لیتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں معمولی سی توہین کو بھی کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔ حضرات صحابہ نے تو اس سلسلے میں وہ مثالیں پیش کی کہ اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اپنے رہبر اور رہنما اور اس کے پیروکاروں کی باہمی تعلق اور محبت کی ایسی مثال ہرگز پیش نہیں کر سکتا۔
کسی عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلیقہ کلام اللہ اور حضرات صحابہ سے سیکھیے تو کامیاب رہو گے۔ حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی؟ حیات الصحابہ میں اس کے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں۔ مثلا حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک موقع پر دشمنان اسلام نے ان کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ جب سولی پر لٹکانے کے لیے میدان میں لایا گیا تو ہزاروں تماشائی وہاں موجود تھے۔ ابو سفیان آگے بڑھے جو اس وقت تک کافر تھے، کہنے لگے، اے زید، خدا کی قسم سچ سچ بتا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد عربی کو سولی دی جائے اور تجھے رہا کر دیا جائے؟ یہ سن کر حضرت زید غصے سے لال ہو گئے، مارے رنج کے دل تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر حب نبوی میں سرشار ہو کر جواب دیا جس کو کسی نے اس طرح نقل کیا ہے، اے بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے؟ کہاں برداشت دیکھی تو نے شیدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی۔ جواب سن کر ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم جتنی محبت محمد کے چاہنے والوں کو ان سے ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اسی طرح شمع رسالت کے ایک اور پروانے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور زبان حال سے یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارے ساتھ آزادی والی زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی 1000 درجہ بہتر اور افضل ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں۔ پھر یہ بات صرف عقیدہ اور عقیدت ہی کی نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ علامہ عینی نے محبت کے 4 اسباب بیان فرمائے۔ نمبر 1 اتصال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 نوال، نمبر 4 جمال۔ حق یہ ہے کہ یہ چاروں اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک اتصال اور قرابت کا تعلق ہے تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان والوں کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ لگاؤ ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کو بیان فرمایا۔ اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دریائے کرم ہے، سچ فرمایا کہ میں تم پر خود تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ اس میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ مہربان ہوں۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی وفات پا جائے میری موجودگی میں اور کچھ قرض چھوڑ جائے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمے ہے، اور جو شخص کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح کامل ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو بھی نبی سے اپنی ذات اور جان سے زیادہ قرابت اور محبت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم خود اپنی ذات کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خیر خواہ ہیں۔ بعض اوقات ہم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ ہمیں دونوں جہانوں کی ہلاکتوں سے بچاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں آپسی تعلقات اور قرابت داری کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہوا۔ اولاد کا والدین سے، والدین کا اولاد سے، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، اسی طرح دیگر رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کی قرابت داری کے کیا حقوق ہیں، یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ گویا تمام تعلقات کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، پھر دیگر تمام تعلقات جسمانی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق
تعلق ایمانی ہیں، لہٰذا آپ سے تعلق سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس اتصال اور تعلق کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں۔ اور کمال کا جہاں تک سوال ہے، جو محبت کا دوسرا سبب ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ ہی سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمیع کمالات کا مجموعہ اور سر چشمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وصف کامل و مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل، حلم کامل، آپ کا عمل کامل، عدل کامل، شجاعت کامل، سخاوت کامل، دعوت کامل، فصاحت کامل، شریعت کامل، صداقت کامل، عفت کامل، عظمت کامل، حسن صورت کامل، حسن سیرت کامل۔ غرض آپ جمیع الکمالات ہیں، جتنے فضائل، جتنے محاسن ممکن میں جو ہو سکتے ہیں، حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار میں۔ واقعی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و خصائص سے نوازا ہے، مثلا انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، دست مبارک میں کنکریہ کا شہادت دینا، عرب کے مشہور پہلوان کو بغیر کسی تیاری کے بآسانی پچھاڑ دینا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات ہیں۔ دنیا کسی کے کمالے سے متاثر ہو کر بھی محبت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جمال، کمال اور مال والا آدمی جہاں جاتا ہے محبوب و مقبول رہتا ہے، کسی جگہ وہ اجنبیت اور ناقدری کا شکار نہیں ہوتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع الکمالات ہونے کے سبب سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں۔ اور رہی بات نوال یعنی احسان کی، تو یاد رکھو انسانوں میں انسان کا خالق کی جمیع مخلوق میں آپ سے بڑا اور کوئی محسن نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ رب کریم کے بعد سب سے بڑے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ کا جلوہ دکھایا، انسانوں کو حیوان ناطق سے انسان کامل بنایا، انسانوں کے آپس میں اعلیٰ و ادنا کا بے جا فرق مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں رحمان کی پہچان ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ایمان جیسی ذیشان نعمت ملی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کی عظیم الشان دولت ملی۔ حقائق کی روشنی میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اس کی ساری مخلوق میں آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں۔ جس نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے، شکر کریں جتنا بھی ہے کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تقاضا اور شکر یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ محبت کا چوتھا سبب جمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا کیا حال بیان کیا جائے، بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ رب کریم نے اپنی تمام مخلوق میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو بنایا، نہ کبھی بنائے گا۔ اسے قدرت پوری ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جمال کسی کو نہیں دیا گیا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ آج اس کا ناقص خیال یہ ہے کہ اگر عام انسان کے متعلق قرآن کا یہ بیان ہے تو انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے؟ اس لیے حسین تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے، مگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن تھے۔ جمیل تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمل تھے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کے بجائے انگلیاں تو کاٹ ڈالی، مگر ایمان کہاں لائیں۔ تراشا ہاتھ اپنا جس نے دیکھا حسن یوسف کو، اگر حسن محمد دیکھتے تو کیا نہیں کرتے۔ جبکہ عرب کی خواتین نے حسن محمدی کا نظارہ کیا تو پہلے ایمان لائیں، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں اور شوہروں کی گردنیں کٹوا دیں۔ ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو کسی نے اس طرح بیان کیا، زلیخا کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو کاٹ دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔
شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے حسن محمدی کو دیکھ کر یہ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا ہنسی کوئی، مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں، اور کسی نے ایسا جنا ہی نہیں۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری فرماتے ہیں کہ اس شعر میں عینی کے بجائے عینن کہنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف حضرت حسان ہی ایسے نہیں ہیں، بلکہ جہاں کی کسی آنکھ نے بھی ایسا حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتے کیوں کر اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ امام قرطبی نے بعض اکابر سے نقل فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا پورے طور پر ظاہر نہیں ہوا، ورنہ تو کوئی آنکھ روح اقدس کی طرف نظر نہ کر سکتی۔ اس سلسلے میں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ ایک شخص کا نام محمد کالے تھا، اور وہ نظم میں استعمال کے لیے اپنا سجع کہلوانا چاہتا تھا، اس لیے کئی لوگوں سے کہا، مگر سب نے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حسین اور گورے تھے، کالے کہاں تھے، اس میں جوڑ کیسا ملائیں۔ وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے پاس پہنچا تو آپ نے فوراً سجا کہہ دیا، ہر دم نام محمد کالے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، تو اس عنوان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی محبت کا حقدار نہیں، تو اس عنوان سے بھی آپ سے زیادہ کوئی محبت کا حقدار نہیں، کیونکہ محبت کے یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 4 اسباب کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ آپ ہی حقدار ہیں کہ اللہ کے بعد ہمارا قبلہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور آپ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی اور آپ کی منشا کو پیش نظر رکھا جائے، اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی جائے، کیونکہ اتباع و اطاعت کے بغیر محبت معتبر نہیں بلکہ وہ منافقت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز سال میں کبھی کبھی، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ دوستو، کھلی ہوئی بات ہے کہ جس کو یہ دولت اپنی حقیقت کے ساتھ نصیب ہو جائے، اس کے لیے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا نہ صرف آسان ہو جائے گا، بلکہ اس راہ میں جان عزیز تک دینے میں وہ لذت محسوس کرے گا، جیسا کہ صحابہ کرام اور صلحاء عظام کے حالات شاہد ہیں۔ اس کے برخلاف جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا غلبہ نہ ہوگا، اس کے لیے روزمرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور عام ایمانی مطالبات کی تکمیل بھی سخت ناگوار اور بڑی کٹھن محسوس ہوگی، اور جو کچھ بھی کرے گا تو اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ قانونی پابندی کی سی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسری ساری محبتوں پر غالب نہ ہو جائے، ایمان کا اصل کمال اور مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر آخرت میں اس حب نبی کا صلہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے، میری محبت جس بندے کے دل میں پیوست ہو گئی، اللہ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، ایمان کوئی جمی ہوئی چیز نہیں، یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی چمک دھمک میں اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہوں۔ اپنے دلوں کے زنگ کو ذکر الہی اور اتباع سنت سے دور کریں، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور موت کا پروانہ جاری ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں وہ کمال ایمان عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے، ہمیں دکھاوے کی زندگی سے بچا، ہمارے اخلاق و اعمال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھال دے۔
یا رب العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت میں زندہ رکھ اور ایمان ہی کی حالت میں خاتمہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔